یہ ملک، یہ پاکستان، یہ حضرت صالح کی اونٹنی ہے، اس کا احترام اور اس کا ادب ہم پر واجب ہے۔ حکومت کا بالکل خیال نہ کریں، حکومت والوں کے نہ ادب کریں، ان کو نہ مانیں، جو کہنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کہیں، مجھے کوئی لیکن اس ملک کے، اس سرزمین کے، اس دھرتی کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے اور بڑے عذاب کی صورت میں گزرے۔ اس قابل نہیں رہی ہے کہ اٹھ کھڑی ہو، تو ایسی صورتحال میں ہوگا کیا؟ دیکھیے جو ہونے جا رہا ہے وہ تو بالکل واضح ہے۔ چند ہفتے، زیادہ سے زیادہ 2 ڈھائی 3 مہینے ہماری سرحدوں پر جنگ مسلط کی جائے گی۔ تیاری کر لیجئے، جنگ آئے گی۔ اب تک ایز پر ٹوڈے اس کے پلان ریڈی ہیں۔ اس کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں حکومت کو تبدیل کر کے ایسی حکومت لائی جائے جو دانت توڑ جواب دے دشمنوں کو، اور واضح کر دے کہ اگر تم نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو پوری قوم قربانی دے کر یہ فیصل جنگ شروع تم کرو گے، ختم ہم کریں گے پھر۔ لیکن یہ پیغام دینے کے لیے اگر یہ حکومت یہ کام نہیں کرتی ہے تو 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عوام الناس کا غصہ پھر اس مقام پر پہنچے، جلال اس مقام پر آئے کہ پھر سڑکوں پہ نکال کے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہو رہا ہے، ان کو نکال باہر کیا جائے۔ دوسرا طریقہ جو شارٹ کٹ ہے، اس کے لیے صرف پنڈی جانا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس طریقے پہ بھی اس حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے اگر جنگ ہوئی ہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، نقصان اٹھانا اور بات ہے، ملک ٹوٹنا اور بات ہے، دین و آبرو سے، ایمان سے چلے جانا اور بات ہے۔ انشاءاللہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت جو انڈین پلانز ہیں وہ یہ ہیں کہ جس وقت امریکنز مشرق کی طرف، مغرب کی طرف سے ہماری سرحدوں پہ داخل ہوں گے، انڈینز بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ورکنگ باؤنڈری لائن آف کنٹرول سے کوئی بہت بڑا حصہ کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ امریکنز کی ذمہ داری یہ ہوگی بنیادی طور پر کہ پاکستان نیوکلیر آپشن استعمال نہ کر سکے، یا پاکستان کی فضائیہ، جو امریکنز نے 2 ایئر کرافٹ کیریئر بیٹل گروپس، یہ ایئر کرافٹ کیریئر بڑے بڑے جن کے ساتھ پورا بیٹل گروپ ہوتا ہے، کئی جہاز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری سمندروں میں ہمارے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو ہمارا نیول بلاکڈ بھی کریں گے اور ہمارے ان کے طیارے اس بات کا اطمینان بھی کریں گے کہ پاکستانی فضائیہ کو بہت زیادہ نقصان نہ پہنچا دے انڈیا کو۔ اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے، جسے بات عرض کی واضح کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے آج پہلی دفعہ، کہ اس آنے والی جنگ میں اگر آج کے حالات رہے جیسے اس وقت ہیں، قوم کارگل کی جنگ میں قوم فوج کے ساتھ نہیں تھی، جو کارگل کی جنگ میں ہوا تھا، بے درخت قربانیاں دی گئی میدان جنگ پہ، سیاستدان ایک طرف تھے، میڈیا ایک طرف تھا، قوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شمال کے پہاڑوں میں کیا جنگ ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کو آخر میں جب ہٹایا گیا تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ واقعات کیا تھے۔ ایسٹ پاکستان میں یہی کرائسس ہوا تھا کہ فوج اپنی مقامی آبادی سے الگ ہو گئی تھی، لیکن وہاں کے آڈز بالکل ڈفرنٹ تھے۔ 40,000 فوج تھی صرف، اور چاروں طرف کم از کم 5 لاکھ کی فوج ہمیں گھیرے ہوئے تھی، وہاں تو لڑنا ہی تقریباً ناممکن، اور 6 کروڑ کی آبادی مخالف تھی۔ یہ صورتحال ویسٹ پاکستان میں نہیں ہے، مغربی جو اب پاکستان ہمارے پاس ہے، اللہ کے فضل سے فوج ایک یونٹ ہے، قوم بحیثیت ایک قوم ایک بیدار ہے، جانتی ہے، بے چین ہے۔ ہم میں چوٹ ضرور پڑی ہے، ہم تھوڑا سو بھی گئے، غافل بھی ہو گئے، مرے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، اور وہی چنگاری اس قوم میں موجود ہے۔ ہمارے حکمران ضرور ناپاک ہیں، ہمارے میڈیا میں ضرور لوگ بکے ہوئے ہیں، ہم ڈپلومیسی بالکل نہیں کر رہے ہیں، معاشی طور پہ بھی کمزور ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے مری ہوئی قوم نہیں ہے، جغرافیہ ہمارا موجود ہے اور یہ انٹیکٹ رہے گا۔ اگر شروع میں مار پڑ بھی جائے، مار پڑنے کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے شہروں میں یہ بومنگ کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں سرحدوں پہ کچھ علاقے چھوڑنے پڑے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے کچھ علاقوں میں، کیونکہ پریشر بہت شدید ہوگا 2 طرف سے، لیکن ری گروپ کر کے، ری آرگنائز کر کے، کاؤنٹر اٹیک کر کے جگہ کو لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو اوپر نیچے چوٹیں لگتی رہتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ یہاں پہ قوموں کے حوصلے بلند ہونے چاہیے، جو قوم زندہ ہوگی جیتے گی آخر میں وہی قوم جس کے حوصلے بلند ہوں گے، جس کو اپنی فتح پہ یقین ہوگا، جس کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہوگا۔
پاکستان کے رہنے والوں زندہ رہو، خوش رہو، پائندہ رہو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.